हल्का NA 12 कोहिस्तान 3 अजला पर मुश्तमिल है, जिनमें अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और कोलई पालिस शामिल हैं। 2018 में इस हल्के से MMA के उम्मीदवार आफरीन खान 16,400 वोट्स लेकर कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद शाकिर ने 14,400 वोट्स हासिल किए थे। अब 2024 के इंतखाबात में NA 12 से JUIF के सलाहुद्दीन, जमात इस्लामी के तालिब खान, पीपल्स पार्टी के महबूबुल्लाह जान और आज़ाद उम्मीदवार गुलाम सईद के दरमियान मुकाबला होगा। कोहिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कौसर सलीम बंगश, जो कि हमें हल्के में होने वाली इंतखाबी सरगर्मियों और यहाँ के अहम उम्मीदवारों के बारे में आगाह करेंगे। इसके साथ साथ वो हमें ये भी बताएंगे कि हल्के में अवाम को किन मसाइल का सामना है, साबिक नुमाइंदगान ने उनके मसाइल के हल के लिए क्या इकदाम किए हैं और आने वाले नुमाइंदों से उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। कौसर हमें बताएंगे। जी कौसर। मैं इस वक्त ज़िला कोहिस्तान के हल्का NA 12 में मौजूद हूँ। इलेक्शन की गहमा गहमी जैसे पूरे पाकिस्तान में है, यहाँ कोहिस्तान में भी जारी है। कोहिस्तान के रस्म व रिवाज और रिवायात ज़रा दूसरे इलाकों से हट कर हैं। इस हलके में कोहिस्तान अपर, कोहिस्तान लोअर और ज़िला कोलई पालस कोहिस्तान, ये तीनों इसी एक हलके में मौजूद हैं और तकरीबन यहाँ के जो मसाइल हैं, बहुत अरसे से ये लोग अपने मसाइल के सुलगते मसाइल के साथ यहाँ बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं और जानेंगे कि यहाँ के आवाम के मसाइल क्या हैं। जी मोहतरम, आप ये बताइए कि आपके ज़िला कोहिस्तान, जो पहले एक कोहिस्तान था, अब 3 अजला पर मुश्तमिल है, तो इसके चीदा मोटे जो मसाइल हैं इस पर मुख्तसर बात कीजिएगा। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस इतने पसमानदा ज़िले में हमें बात करने का मौका फराहम किया। कोहिस्तान, आप इसको मसाइलिस्तान कह सकते हैं। पूरे इस छोटी सी मिसाल इसके मसाइल का मैं आपको यही देना चाहूँगा कि यहाँ इस पूरे तीनों कोहिस्तान में कोई फ़ीमेल सर्जन, हमें डॉक्टर नहीं है। हमें छोटी सी सर्जरी के लिए फ़ीमेल के छोटे से मसले को लेके यहाँ से अपने मरीज़ को लेके प्रबाद लेके जाना पड़ता है। हमारे जो पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ फ़लाँ जगह गरीब है, फ़लाँ जगह गरीब है, कोई गरीब नहीं है। हमसे कोहिस्तानी, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, मैं कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी की एक मिसाल होगी। लंबे रास्ते तय करके, घंटों तवील मुसाफतें तय करके, हम एक छोटी सी बीमारी को लेके, पहाड़ों से लेके यहाँ हमारे कम्युनिकेशन का निज़ाम, रोड्स का निज़ाम दरहम बरहम है। हम एक मायूसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत पसमानदगी के हमारे सारे मसाइल, एक छोटे से छोटा मसला आप उठा के देखें, हम मसाइल के हद से भी नीचे दर्जे में रह रहे हैं। कौन से ऐसे सुलगते मसाइल हैं जिन्होंने यहाँ की आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है? मसाइल तो जिस तरह मसूद भाई ने कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं जो पूरे तीनों कोहिस्तान से, यहाँ से पूरा पाकिस्तान रोशन हो रहा है और वो कोहिस्तान हमारा धरती वो अंधेरा में है। पूरा यानी पूरे पाकिस्तान के लिए बादशाह डैम, दासू डैम से यानी रोशनी जा रही है और कोहिस्तान इस वक्त पूरा कोहिस्तान तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट अंधेरे में है। ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है। ये आज नहीं, तकरीबन 2005 से लेकर 2023 तक ये मसाइल वापडा के साथ जो भी मुआहदे होते हैं, जो भी चाहे निजी महफिल में हो, चाहे बड़े वज़ीर आज़म के लिहाज से हो या किसी वज़ीर के लिहाज से हो, कोई भी मुआहदा हो, वापडा का कोई भी मुआहदा अभी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है। ये हमारे साथ, ये हमारे पूरे कोहिस्तानियों के साथ ये जुल्म हो रहा है। तो बुनियादी मसला ये है कि कोहिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है और पूरा पाकिस्तान यहाँ कोहिस्तान से रोशन हो रहा है। तो मेरी सबसे बुनियादी, आने वाले तमाम कैंडिडेट्स, चाहे सूबाई हो चाहे कौमी हो, हमारी तमाम कैंडिडेट से और तमाम जो भी नुमाइंदा आ जाए, जो भी जिस जमात से आ जाए, हमारे उससे दरख्वास्त ये है कि हमारे इस मसले को हल कर जाए। सलीम भाई, हमसे ज़्यादा शायद आप जानते होंगे कोहिस्तान के मसाइल को, क्योंकि आप कई बार यहाँ आ चुके हैं। हमारे यहाँ कोई एजुकेशन हो, सेहत हो या मवासिलात हो, यहाँ कोई भी सिस्टम यानी कि सही तरह का बनाया गया है और नाकाम कर रहा है। हमारे कंजा से लेकर के दोबेर से तक सारी वेलियाँ जो है, वादियाँ हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं, हमारे स्कूल है, कोई भी यहाँ फंक्शनल नहीं है। और हमारे एक डिग्री कॉलेज यहाँ है, एक दासू में है, वो भी पूरी तरह फाल नहीं है। और न वहाँ कोई स्टाफ है और न वहाँ कोई सहूलियात है कि हमारे तलबा यहाँ पढ़ सकें। हमारे चाहे वो बच्चों का स्कूल हो या बच्चों का,
वहाँ पर पूरे اساتذہ अच्छी तरह उनका न उनका पूरा स्टाफ है और न वो पूरी तरह वो ड्यूटी कर रहे हैं। बताइएगा कि ज़िला लोअर कोहिस्तान, ज़िला अपर कोहिस्तान और कोलई पालस कोहिस्तान के क्या क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मसाइल की बात है तो मैं समझता हूँ कि सारे मसाइल ही है यहाँ पर, और कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा मसले के सिवा। और इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो है सड़कें, ख़ासकर अस्पताल और तालीम और बिजली। ये जो इंसानी बुनियादी हमारे हुकूक है इससे हम महरूम हैं और यही हमारे मसाइल हैं। सुना है कि आपके जो जंगलात हैं वो ज़िला कोलई पालस कोहिस्तान के बहुत खूबसूरत जंगलात हैं, लेकिन उनकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं है और कटाई की भी रोकथाम नहीं हो रही। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है और इस पर हम ख़ुद भी यही कोशिश करते हैं कि इसकी रोकथाम हो, लेकिन अभी तक नाकाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए हमारी मुश्किलात सुनने के लिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मसाइल तो बहुत है। कोहिस्तान आप देखते हैं हर एक तरफ पहाड़ है, बीच में दरिया है। दरिया का फ़ायदा किसको मिलता है? पंजाब सिंध को। हमें इस दरिया से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे बिजली यहाँ से लेते हैं डैम बना करके और पाकिस्तान को फ़ायदे पहुँचाते हैं हुकूमत पाकिस्तान। हम मायूस है, आप भी देख रहे हैं, आप भी सर्वे कर रहे हैं। हमारे हम मसला है बिजली का। मैं इस मीडिया के वसादत से दरख्वास्त करता हूँ कि बिजली हमसे लेते हैं और हमारा घर से लेते हैं, ज़मीन घर हमारा औकात बिछा जाता है और बिजली हमें नया अंधेरे में। क्या आपके लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल, ना हमें रोज़गार है बाबर की तरफ से, ना हमारी बिजली है। बिजली लेके यहाँ जाते सिर्फ टाल मटोल है, आपको बिजली देंगे, आपको रोड निकालेंगे। बाबरा की तरफ से हमें आज तक कोई सहूलत नहीं। एक क्याल डैम है ख़ास हमारे घर का, वो 7वां साल है बंद है, वो आज तक बंद है, आप देख रहे हैं। वो भी अगर चालू हो तो हमें कोई मजदूरी मिले, किसी को ड्रेन, किसी को गेतरी बिल मिले, वो भी 7 सालों से बंद है। पहले तो हमारा बड़ों ने ये बयान दिया, हमारी कोहिस्तान मेरे जहन में ये बात बैठी है, ये कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। काश अगर हिस्सा होता तो हमारी ये पासमंदगी, ये बेबसी, ये मायूसी न होती, क्योंकि जब हमारे यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में हमारी हामिला औरतें, बच्चे ज़ाया होती, वो फौतगी हो जाती हैं। सबसे पहले हमारे अस्पताल की जो हालत है उसके मसाइल है। दूसरे कि हमारे पूरे इलाकों में आप पहले भी सर्वे कर चुके हैं, जो हमारे कुछ बच्चे ज़मीनें हैं उनके नाले नहीं, वो भी गैर आबाद हो चुके हैं। दूसरे कि हमारी जितनी भी रोडें थी वो पूरा की पूरा स्लाइडिंग की वजह से वो पूरा की दरहम बरहम है। मैं आप ये कहना चाहते हैं कि इरीगेशन चैनल न होने की वजह से काश्तकारी बुरी तरह मुतासिर है। तीसरी बात हमारी ये है कि हमारे इलाके का मसाइल आज तक कोई कितने सालों से हम तरसते रहे हैं कि हमारे इलाके में हमारी इलाका, हम अब कोहिस्तान वालों के जहन पे ये बैठे हैं कि काश कि हम कोई कश्मीर से आए या इंडिया से आए, क्यों हमारे ये मसाइल हल नहीं होते। इसलिए मैं आपकी वसातत से पूरा हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि हमारी कोई निज़ाम, ना रोड, ना अस्पताल, ना और कोई कॉलेज, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और जवानों के लिए कोई रोज़गार नहीं है। जब डिग्रियाँ हासिल करते वो यहाँ बैठते, जो डिग्रियाँ नहीं उसके लिए कोई काम नहीं मिलता है। हम सब कोहिस्तान इस बीच में, पहाड़ों के बीच में, हमें कोई रोज़गार नहीं, मिल यहाँ नहीं है, कारखाना यहाँ नहीं है। जी, मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का NA-12 के पसमानदा तरीन इलाके ज़िला कोलई पालस में मौजूद हूँ। आइए यहाँ के आवाम से पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जी, आप बताएंगे कि आपके ज़िले के क्या क्या बड़े मसाइल हैं जिनकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में है? सर, हमारा इलाके का नाम भी आपको बताइए तो कोहिस्तान है, बल्कि इसे मसाइलिस्तान का नाम दिया जाए तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ तो अगर मसाइल हम गिनना शुरू कर दिए ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ बुनियादी सहूलियात हमारे पास कुछ भी नहीं है। रोड की इंतहाई कमी, और जो रोड है वो भी इंतहाई मुश्किल तरीन रोड है।
اور ایجوکیشن کا سسٹم مطلب تعلیم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. سکولز ہیں مگر ڈیوٹی اس میں نہیں ہے. اور اسی طرح صحت کے متعلق بھی کچھ بھی یہاں ہمارے پاس کوئی فیزیبلٹی سہولیات نہیں ہے. اور لوگوں کو مطلب واٹر سپلائی مطلب ہر قسم کے سب مسائل ہی مسائل ہیں. یہ بتائیے کوئی اسپتال ہے آپ کے علاقے میں؟ اسپتال BHU ہے لیکن وہاں پہ بھی کوئی MBBS ڈاکٹر یا اس طرح کی سہولیات نہیں ہوتی. کوئی فیمیل ڈاکٹر ہے آپ کے پاس؟ فیمیل ایک وہ LHB سنا ہے تقریباً، لیکن وہ بھی ڈیوٹی پہ کبھی آتی ہے تو کبھی نہیں آتی. اس کے علاوہ کوئی فیمیل نہیں ہے اور کوئی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور سہولت نہیں ہے. اچھا، ایک یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ کوہستان میں اکثر الیکشن میں نمائندے جو ہے وہ لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، پھر یہاں نہیں آتے. اس میں کس قدر حقیقت ہے؟ یہ بات ایسا ہے کہ ہمارے لوگ بہت مطلب غربت میں ہیں، لیکن یہاں پہ روزگار نہیں ہوتے. لیکن اکثر بات ہے کہ لوگ مطلب ہے کہ ایک نمائندے چنتے ہیں، لیکن وہ مطلب ہے کہ کسی کو مطلب ایسا گنجائش نہیں ہوتا ہے ایک دن ہوٹل میں روٹی کھانے کا. لیکن کوئی ایسا لوگ بھی ہوتے ہیں بیچ میں مطلب پیسے دیتے وقتی طور پہ اپنا گزارے چلاتے ہیں. تو یہی کہتے ہیں بس. اچھا، گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کا یہ جو جنگل ہے بہت خوبصورت جنگل ہے اور یہاں سے لکڑی کاٹنے پہ پابندی ہے، یہاں تک کہ بالن پر بھی پابندی ہے. تو کیا اس کا متبادل گورنمنٹ نے آپ کو کچھ دیا ہے کہ اگر آپ لکڑی نہیں جلائیں گے، کاروبار کوئی نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کوئی ایسے آپ کو متبادل کاروبار دیا ہے؟ نہیں جی، نہیں دیا ہے. ضلع کولائی پالس کوہستان کے کچھ لوگ آپ نے ان سے ہم نے بات کی ہے، ان کے مسائل کے حوالے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2024 کے اس جدید دور میں بھی نہ تو یہاں پہ بجلی ہے، نہ تو یہاں پہ طبی سہولیات ہیں، اسکولوں کی حالت ابتر ہے. تو ان لوگوں کی ہمت ہے کہ یہ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. جی یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کولائی پالس کوہستان سے ہے، تو یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے کے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ مشکلات میں ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روڈ کا ہے. ہم اس بندہ کو ووٹ دے دیں گے کہ ہمیں وہ روڈ بنائے. اور دوسری مسئلہ بجلی کا ہے، تو ہم وہ بندہ کو ووٹ دیں گے وہ ہمیں بجلی کا کوئی بندوبست کرے. ٹھیک ٹھیک. محترم یہ بتائیے کہ آپ کولائی پالس کوہستان کے رہنے والے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے مسائل حل ہوں تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی؟ یہ روڈ اور بجلی، یہ حل ہوگا تو ہمارا زندگی ٹھیک ہوگا. چھوٹے بچوں کا زندگی بھی ٹھیک ہوگا اور بڑوں کا بھی ٹھیک ہوگا. اور اگر روڈ نہیں ہوگا تو ہم یہ بس پہاڑ میں رہ جائیں گے. ہمارا سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہمارا روڈ ٹھیک ہوگا. ابھی تک روڈ تو ہے نہیں ہے، اور ہم جو درے میں اوپر ٹاپ پر جاتے ہیں تو ہمارا یہ گردے کا شکایت آتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو دوائی لیتے ہیں. یہ مسائل ہے ہمارا. سب سے پہلا مسائل یہ ہمارا روڈوں کا ہے. تقریباً کتنے کلومیٹر لمبا علاقہ ہے جہاں پہ آپ کے روڈ نہیں ہیں؟ یہ تقریباً کچھ 70-80 کلومیٹر تک ہے. یہ بڑے بڑے درے ہیں. تو آنا جانا پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو بس آنا جانا ہم یہ کرتے ہیں کہ اوپر سے کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے تو اس سے تھوڑا سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں گاڑی میں آ کر ادھر تک. اگر اوپر کچھ ٹاپ میں آخر ٹاپ میں کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو کچھ تھوڑا بات کیا تو ادھر آنے تک اس کا وہ بات بھی ختم ہوتے ہیں. تو یہ حالات ہے ہمارا. ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے، دوائی یا ڈاکٹر ایسا مہیا نہیں ہے ہر وقت ہمارا ضرورت پوری ہو جائے. تو ان 3 چیزیں ہو گئے تو ہمارا ضرورت پوری ہو جاتے ہیں. سنا ہے کہ آپ کا جو جنگل ہے اور جو نیچرل بیوٹی ہے کولائی پالس کی یہ بہت خوبصورت ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے ٹورزم کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اچھا نمائندہ چاہیے. اگر اسمبلی کے لیے ہمارا نمائندہ اچھا ہو تو وہ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرے گی. جی نوجوان آپ کیا کہیں گے؟ منگیش صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کروں گا. اس پسماندہ علاقہ آپ آئے ہیں، ہمارے مسائل سنیں. جہاں تک مسائل کی بات کریں، کوہستان ایک مسائلستان ہے. یہاں کی داستان مسائلوں کا ختم نہیں ہوتی. جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا، روڈ ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، دیگر مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں. یہ سارے مسائل سے لوگ در بدر ہیں. تو اسی لیے ہمارے حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پسماندہ علاقوں کو دیکھیں. اسی بات میں اتفاق کروں گا. جی ناظرین، میں اس وقت ضلع کوہستان کے علاقہ پٹن میں موجود ہوں. یہاں نوجوانوں سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں. جی آپ ذرا سا تبصرہ کریں گے کہ یہاں کے نوجوانوں کے اور خواتین کے کیا مسائل ہیں؟ سب سے پہلے
سلیم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے کوہستان تشریف لے آئے ہیں. کوہستان تو شروع سے مسالستان کا ایک گڑھ رہا ہے اور خاص کر جوانوں کے حوالے سے جوانوں کو ہمیشہ کوہستان میں ایک اندھیرے میں رکھا گیا ہے. یہاں پہ جو بھی بندہ کوہستان میں آیا ہے جس نے جو بھی نعرہ لگایا ہے لیکن جوان کو اس نے بیک پہ رکھا ہوا ہے. میرے ساتھ جو یہ جوان کھڑے ہیں یہ تقریباً کوئی 70% جوان یہاں پہ ہے جو بے روزگاری کی زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں. جو بھی اس کوہستان سے جیت کے گیا ہے جوانوں کو ورغلا کے چلا گیا ہے لیکن آج بھی ہمارے جوان بے یار و مددگار یہاں پہ کھڑے ہیں. ہمارے کوہستان میں بہت ساری اپرچونٹیز ہے. آپ ہیلتھ میں جا کے دیکھیں یہاں پہ ہیلتھ میں اس ٹائم بھی میں کہوں گی کہ یہ ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس ہیلتھ ریلیٹڈ ڈگریز ہے. پیتھالوجسٹ ہے یہاں پہ, میڈیکل ٹیکنیشینز یہاں پہ آپ کو بہت سارے کھڑے نظر آئیں گے. بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پہ کھڑے نظر آئیں گے لیکن اپرچونٹیز نہیں ہے یہاں پہ. دوسری بات میرے بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں ان میں بہت سارے ایسے لڑکے بھی ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کی ڈگریاں لی ہوئی ہے. داسو ڈیم جو میگا پروجیکٹس یہاں پہ کوہستان میں داسو اور بھاشا ڈیم ہے جو اوورآل پورے پاکستان کو روشن کر رہے ہیں. بلکہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ اوورآل ہمارے باہر کی کنٹریز کو بھی ہم اتنے انرجی دیں گے فیوچر میں کہ وہ لوگ بھی روشن ہوں گے. لیکن کوہستان ابھی تک اندھیرے میں ہے. یہ نوجوان جاب کے لیے جاتے تو کوہستانیوں کے لیے وہاں پہ جاب کے لیے کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے. پنجاب سے لوگ آ جاتے ہیں, سندھ سے اٹھ کے آ جاتے ہیں لیکن ایک کوہستان کو اس کی سرزمین پہ جاب کا حق نہیں دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ ایجوکیشن کو دیکھیں یہ لڑکے جتنے بھی ہیں اوورآل میں پورے کوہستان کی بات کروں گا. یہاں صرف پٹن کی بات نہیں کرتے ہیں. مختلف اچھے یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈرز لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ایجوکیشن میں بھی کوئی بھی جگہ ان کو نہیں مل رہی ہے. ملک سلطان بھائی نے یہ باتیں کہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. ہمارا یہ جو کوہستان کے یوتھ ہے ہمیشہ پسماندہ رکھا گیا ہے. ہمارے جتنے بھی نمائندے 74 سے ہمارے کوہستان کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس کے بعد اس کی پسماندگی میں سب سے زیادہ کردار ہماری یہ لیڈرشپ کی رہی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ یوتھ کو پیچھے بیک فٹ پہ رکھتی ہے. حالانکہ معاشرے میں سب سے زیادہ جو ہے یوتھ کا کردار رہا ہے. ہمیشہ یوتھ جب آگے آئیں گی تو قومیں آپس میں اتحاد و اتفاق اور وہ علاقہ وہ ایریا ترقی کرتی ہے. لیکن ہمارے اس نمائندگی میں کمزوری ہونے کی وجہ سے علاقے کی ترقی رکی ہے. تو آج الحمدللہ ہم یوتھ پہ ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں اور ہمارا یہ اتحاد ہوا ہے. اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یوتھ کو آگے لے کر آنا. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقہ ایک ہارڈ ایریا ہے جہاں تک کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ یہ فیمیل کے ایجوکیشن سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے بڑے علاقے ہیں. ایک جگہ پر گاؤں ہے پہاڑ کے اوپر, وہاں سے اترنا اور پھر نیچے آنا, تو اس میں کافی سارے مسائل ہیں. اس میں ہمارے لیے فیسلٹیز بھی گورنمنٹ کی طرف سے کمزوری ہے. کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری وہ بچیاں تعلیم نہیں لے سکتی ہے. ہمارے زیادہ تر تعلیم کی جو فیمیل کی جو ایجوکیشن کی ٹیچرز ہے وہ باہر کی ہے, تو وہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ وہاں سے تنخواہیں لے رہی ہے. ناظرین میں اس وقت حلقہ NA-12 کے سب سے مشہور شہر داسو میں موجود ہوں. ضلع اپر کوہستان کا یہ صدر مقام ہے. تو یہاں پہ بات کرتے ہیں علاقے کے عوام سے کہ ان کے کیا مسائل ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے کے کیا مسائل ہیں. سر سب سے پہلے تو ہمارے علاقے کا مسائل سب سے بڑا مسائل جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ کے اس سسٹم سے ہے. ہمارے یہاں پہ اگر بیماری وغیرہ کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی آ جائے تو ہمارے لوگوں کے لیے ہماری ماؤں بہنوں کو لے کے یہاں سے ابٹاباد یا پشاور لے کے جانا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے ایک نوجوانوں کے ایک یوتھ کمیونٹی بنائی. اس کو اٹھا کے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک متفقہ یہ امیدواروں کو ہم نے آگے کیا ہے. یہ کوہستان جس درے میں جو روڈ نہیں ہے, سہولیات میں سے بنیادی ضرورت میں سے روڈ ہونا چاہیے ہر علاقے میں. ہمارے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو ڈینگیو کے اوپر 5-10 گھنٹے سفر کر کے ہم لے آنا چاہتے ہیں. جو کوہستان کی پاکستان کے لیول ٹورزم پر سپٹ وادی جہاں پہ عمران خان وغیرہ بھی وہاں پہ آئے تھے, وہاں تک آج تک روڈ کی ایکسیس نہیں ہے. یہ ہمارے پورے کوئی صوبائی اسمبلی کے نمائندے ہیں اور الیکشن کنٹسٹ کیے ہوئے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے یوتھ. تو یہاں کوہستان میں کسی قسم کی سہولت ہے ہی نہیں ہے. جس طرح بھائی نے بتایا ہیلتھ کا بہت بڑا ایشو ہے, اس کے ساتھ روڈز کا ایشو ہے, اس کے ساتھ ایجوکیشن کا ایشو ہے, اس کے ساتھ ہمارے جو میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں داسو ڈیم, بادشاہ ڈیم اور ساتھ میں سی پیک. کئی سالوں سے یہاں پہ ایک افواج چل رہی ہے سی پیک بن رہا ہے مگر ابھی تک کوہستان سے سی پیک نہیں گزرا. تو یہ سارے
بہت سے مسائل ہیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندوں نے بہت پہلے سے حل کرنے تھے مگر ابھی تک نہیں کیے. ہیلتھ کا ایشو ہے, ایجوکیشن ہے, ساتھ ساتھ یہاں پہ جاب لسٹ نوجوان ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں. یہاں پہ روڈس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. سالانہ کروڑوں روپے نہیں بلکہ اربوں روپے لگتے ہیں, مگر آخر میں جا کے اس کا پٹ اپ وہی زیرو سے شروع ہو جاتا ہے. آپ کندھیا کے رہنے والے ہیں. سیلاب میں بڑی تباہی ہوئی تھی کندھیا میں, کیا حالات ہیں آج کل وہاں؟ بالکل ویسا ہے. 75 کلومیٹر روڈ ہے, وہاں پہ لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے. وہ بھی ایسا بنایا کہ 2 ٹائروں کی جگہ ہے. ہمیشہ زندگی موت کی کشمکش میں وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. مریضوں کا کوئی حال نہیں ہے. وہاں جو زمینیں گئی تھی ان کے لیے آج تک کوئی پروٹیکشن وال تک نہیں بنا ہے. ہر سال سیلاب آتا ہے, بلکہ ہر 5 مہینے سے بعد سیلاب آتا ہے. اور اس سیلاب نے ان لوگوں کو کی جو زندگی ہے وہ اجیرن کر دی ہے. بہت سے لوگ ہجرت کر کے جا چکے ہیں. بہت سے لوگ جو رہ رہے ہیں یہاں پہ وہ زندگی اور موت کے ساتھ لڑ کے یہاں پہ رہ رہے ہیں. کبھی یہاں پہ 75 کلومیٹر روڈ اگر 0 پوائنٹ سے بند ہو جاتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ وہ یہاں سے 1 بیگ آٹا لے کے اٹھا کے آخر تک کیسے جائیں گے. وہ پھر 7,000 8,000 صرف مزدوری دیں گے 1 بوری آٹے کا, تو اس کا 6,000 آپ کا پہلے سے 15,000 میں آپ کا آٹا وہاں پہ وہ کیسے کھا کے جی سکتے ہیں. تو ایک طرف سے غربت ہے, ایک طرف سے کوئی روزگار کے جو مواقع ہیں وہ میسر نہیں ہے, دوسری طرف سے زندگی کی مکمل طور پہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ختم ہے. کسی قسم کی کوئی سہولیت نہیں. وہاں پہ ایک میگا پروجیکٹ کا اعلان ہوا, وزیر اعلیٰ محمود خان آئے تھے, لیکن آج تک اس کے اوپر 1 روپے کا کام نہیں ہوا ہے. آج تک اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کہاں ہے, اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ کہاں ہے. پھر نالے کے اوپر کچھ آئے تھے کنٹریکٹر, انہوں نے کہا ہم بنانے کی کوشش, وہ بھی نہیں ہوئی آج تک. اب کہتے ہیں فنڈز نہیں ہے, تو اب فنڈز نہیں ہے, کل کچھ اور ڈرامہ لگے گا. لوگ وہاں پہ بھی پریشان ہیں, لوگ سیو میں بھی پریشان ہیں, جو لوگ جلکوٹ ڈاسو میں پریشان ہیں, لوگ ہرمن باشا میں بھی پریشان ہیں. ہر قسم کی پریشانیاں ہر قسم کے لوگوں کو یہاں پہ ہے. کوئی ایک بندہ بھی پریشانی سے خالی نہیں.